نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلم يقربن مصلانا. براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. تمام تعریفیں حمد و ستائش کبریائی بزرگی عظمت و جلالت اس پاک پروردگار کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی و رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے بعض دنوں کو بعض دنوں پہ فضیلت بخشی ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں پہ فضیلت عطا کی ہے، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پہ فوقیت عطا کی ہے. اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت ہم لوگ ایک ایسے مہینے سے گزر رہے ہیں جو پورے سال کے سب سے افضل ایام ہیں. اس مہینے کے ابتدائی 10 دن اور اس کا جو پہلا عشرہ ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ عشرہ ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہو چکا ہے اور وہ مبارک ایام شروع ہو چکے ہیں کہ جن کے اندر جو نیکیاں کی جاتی ہیں، جو اچھے اعمال کیے جاتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک بقیہ دنوں میں کیے جانے والے اعمال صالحہ کے نتیجے میں، اعمال صالحہ کے مقابلے میں بہت اللہ کو عزیز ہیں، محبوب ہیں. بخاری شریف کی بارہا روایت آپ سنتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه الامام بخاری في صحیح. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال صالحہ اللہ کو بقیہ دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے مقابلے میں بہت محبوب ہیں. صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، لڑائی کرنا، یہ عمل بھی افضل نہیں؟ آپ نے کہا ہاں یہ بھی نہیں، اللہ ایک بھی کوئی آدمی اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا ہو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے اور سب کچھ گنوا بیٹھے، سب کچھ قربان کر دے، صرف اسی کا عمل افضل ہو سکتا ہے. حضرات، آخر ایسا کیا ہے ان 10 دنوں میں؟ ان 10 دنوں میں اتنی عبادتیں جمع کر دی گئی ہیں جو پورے سال میں آپ کو اکٹھی اتنی عبادتیں
نہیں مل سکتی. اس میں روزہ بھی ہے. ابھی ہم لوگ عرفہ کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اس کے اندر حج جیسی عظیم عبادت جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر. سب سے عظیم دن اللہ کے نزدیک، سب سے بڑا دن وہ ہے جس دن ہم خون بہاتے ہیں، اور اس کے بعد والا دن یعنی 11 تاریخ جس کو یوم القر کہا جاتا ہے. اس دن حجاج کرام چونکہ منا کے اندر قیام پذیر ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو یوم القر کہا جاتا ہے. تو اس کے اندر ابھی آپ نے سنا عرفہ بھی ہے، عرفہ کا روزہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال اگلا اور 1 سال پچھلا گناہ معاف کروا دے گا. لیکن چھوٹے جو گناہ ہیں 1 سال اگلے اور پچھلے، یہ گناہ اس روزے سے دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے عرفہ کا جو دن ہے جس میں حجاج کرام عرفہ کے میدان میں قیام پذیر ہوتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اللہ بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا نہیں کرتے. وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ قریب آ جاتے ہیں، اللہ بندوں سے قریب آ جاتے ہیں اور اپنے فرشتوں کے سامنے ان بندوں پہ اللہ فخر کرتا ہے. یباہی بہم الملائکہ، ملائکہ کے سامنے اللہ فخر جتلاتا ہے ان بندوں پر جو عرفہ کے میدان میں قیام پذیر ہوتے ہیں. فرشتوں سے پوچھتا ہے ماذا اراد ہؤلاء، کس لیے یہ بندے یہاں جمع ہوئے ہیں. ایک روایت میں انظروا الی عبادی، ان میرے بندوں کو دیکھو، جاؤ الی شرسا غبرا، یہ پراگندہ بال اور کس طریقے سے خستہ حال یہ ایک جگہ میری خاطر آئے ہیں. تو دوستو اس کے اندر قربانی ہے، اس کے اندر روزہ ہے، اس کے اندر حج جیسی عظیم عبادت ہے، اور اس کے اندر تسبیح بھی ہے، تحلیل بھی ہے، تحمید بھی ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں، ابتدائی 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال بقیہ دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب ہے. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، ان دنوں کے اندر تم زیادہ سے زیادہ اللہ کی پاکی بیان کرو، تحلیل کرو، یعنی لا الہ الا اللہ کہو، الحمدللہ کہو، سبحان اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، زبانوں پہ تکبیرات کے کلمات سجائے رہو. اس کے اندر صدقہ و خیرات بھی ہے، اس کے اندر نمازیں تو ہی ہیں، یعنی کتنی عبادتیں اللہ نے ان 10 دنوں کے اندر جمع کر دی ہے. ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر، عرفہ کا دن اور یوم النحر کا دن عیدنا اہل الاسلام، یہ ہم اہل اسلام کے لیے عید کا دن ہے. اور جو ایام التشریق ہے یہ کھانے پینے کے دن ہے. 11، 12، 13 کھانے پینے کے دن ہیں، ذکر و اذکار کے دن ہیں، جن کے اندر ہم کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں. دوستو رمضان کا مہینہ آتا ہے، اب ہمارے اندر ہمارے تن بدن میں برقی رو دوڑ جاتی ہے، ہماری چستی بڑھ جاتی ہے، پھرتی بڑھ جاتی ہے. لیکن جب ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی ہے. دوستو کاش کی ہم ان 10 دنوں کی عظمت کو سمجھ پاتے، ان 10 دنوں کی فضیلت اور اس کی اہمیت کاش کی مسلمان جان پاتے. یقین جانیے ان 10 دنوں کی ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی اور ایک ایک لمحے کو وہ غنیمت سمجھتے. دوستو الحمدللہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی مسلمان بڑے پیمانے پہ قربانی کے جانور کی خریداری کرتے ہیں. کیوں؟
دو عظیم پیغمبروں کی سنت کو زندگی دے دیتی ہے. یہ سنت ابراہیمی بھی ہے, سنت محمدی بھی ہے. دوستو اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے مسلمان تگ و دو شروع کر دیتا ہے, جد و جہد شروع کر دیتا ہے, مالی قربانی پیش کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں مسلمان تیار ہو جاتا ہے. بکروں کی خریداری ہو رہی ہے. دوستو بہت سارے سوالات ہیں جو ہر سال آتے ہیں, اتنی کثرت سے آتے ہیں کہ یقین جانیے لوگوں کو ہر ایک کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے. چند ایک فارمولے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ کو بھی راحت مل جائے گی, علماء کو بھی راحت مل جائے گی. بار بار یہ سوال آتا ہے, مولوی صاحب داتا ہونا یا بغیر داتا بھی چل جائے گا؟ کائنات کے امام مدنی سردار نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ. آپ نے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کر دیا, او لوگوں صرف دانتا جانور قربان کرو, دانتا جانور. اب بہت سارے علماء ٹھیک ہے یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر بکرا بکری ہے 1 سال کا ہو جائے, دوسرے سال میں داخل ہو جائے, لیکن میرے بھائیوں یہاں عمر کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں مسئلہ دانت کا ہے. ٹھیک ہے بعض علماء اجازت دیتے ہیں, لیکن ایسا کام کیوں کریں کہ جس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. جو راجح قول ہے, جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, آپ ایسا جانور خریدیں جو دانتا ہو. دوسرا مسئلہ جو سب سے زیادہ آتا ہے اس وقت ہے بھینس کی قربانی کا. بھینس کی قربانی کے جواز کے ٹھیک ہے کچھ علماء قائل ہیں, لیکن دوسرے جانور اگر مل رہے ہیں تو جن کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے تو یہاں بھی اختلاف میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دوستو کوئی بہت واضح دلیل تو موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ فتویٰ دیا جا سکے کہ بھینس اور بھینسے کی قربانی یہ جائز ہے. ٹھیک ہے بعض علماء نے اس کی رخصت دی ہے, آپ کا دل مطمئن ہے تو کر سکتے ہیں, لیکن اولا اور افضل یہی ہے کہ آپ وہ جانور قربان کریں جس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے. میں اس کو ناجائز اور حرام بہرحال قرار نہیں دے سکتا. تو اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن میں اپنے طور پہ ذاتی طور پہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں اور لوگوں کو بھی یہی مشورے دیتا ہوں. تیسری چیز جو سب سے زیادہ یہ ایک مسئلہ آتا ہے میت کی طرف سے قربانی کا. بہت سارے لوگ ایک جانور لاتے ہیں مردے کی طرف سے قربان کر دیتے ہیں, زندوں کی قربانی نہیں ہوئی. میرے بھائیو یہ ایک دم رانگ طریقہ ہے, غلط طریقہ ہے. ایک جانور اگر آپ لا رہے ہیں تو آپ بہتر ہے کہ آپ زندوں کی طرف سے کیجیے. زندوں کی طرف سے آپ اس میں مردوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں. مردوں کی طرف سے قربانی کی کوئی صحیح اور صریح دلیل موجود نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے, خطبہ پیش کیا, ممبر سے نیچے آئے اور آپ کے پاس ایک موٹا تازہ میڑھا, آپ کے پاس 2 سینگوں والا چتکبرا میڑھا لایا گیا. آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اسے قربان کیا اپنے ہاتھوں سے, اور آپ نے فرمایا ہذا عنی وعن لم یضح من امتی, یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کے جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہے یہ ان کی طرف سے ہے. سب سے بہترین اور افضل طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کا فضل دیکھیے, اس کا کرم دیکھیے کہ آپ اپنے پورے گھر والوں کو ایک جانور میں زندوں کو شریک کر لیجئے, اور اگر آپ چاہتے ہیں تو اس میں مردوں کو بھی شامل کر لیجئے. مردوں کو بھی اللہ ثواب دینے میں قادر ہے. ایک جانور میں اتنے سارے ثواب. ہمارے وہاں ایک جانور لوگ لاتے ہیں اور ایک آدمی کی طرف سے, مولوی صاحب اس سال یا ابا کی طرف سے یا اماں کی طرف سے یا بھیا کی طرف سے یا فلاں بیٹے کی طرف سے, بقیہ گھر کے لوگوں کو لوگ محروم کر دیتے ہیں ثواب سے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ ایک جانور میں اپنے پورے گھر والوں کو شامل کر لیجئے. اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی کہہ کر کے آپ جانور قربان کیجئے. اے اللہ یہ میری طرف سے کو قبول فرما. جو گھر کا گارجین ہوتا ہے اس کا نام لیا جائے کہ فلاں کی طرف سے ومن اہل بیتہ, اور اس کے پورے گھر والوں کی طرف سے اللہ اس جانور کو قبول فرما دے. اور اگر آپ چاہیں تو اس میں زندوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی شریک کر سکتے ہیں. اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی احیاء و امواتا, اے اللہ میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے جو زندہ ہیں جو مردہ ہیں, اے اللہ سب کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما دے. میرے بھائیوں بعض علماء میت کی طرف سے قربانی کی اجازت دیتے ہیں. میں اس بات کو بھی بتا دوں آپ کے سامنے کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ متفق ہیں اس بات پر کہ میت کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے. مستقل ایک جانور اگر آپ میت کی طرف سے الگ سے لا رہے ہیں, بعض علماء رخصت دیتے ہیں. آپ کا دل ٹھیک ہے, مطمئن ہے, آپ کر سکتے ہیں, لیکن